اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ سورہ لہب یا سورۃ المسد، اس سورت کا نام سورۃ المسد ہے کیونکہ اس میں آخری آیت کے اندر ابو لہب کی بیوی کی ایک سزا بیان ہوئی ہے، جس میں یہ لفظ ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے اور بھی نام ہیں۔ اس میں کل 5 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، قرآن کریم میں 111 نمبر پر یہ صورت ہے، لیکن یہ شروعاتی دور میں نازل ہوئی تھی، 6ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی تھی مکے کے اندر۔ اس صورت کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان یہ جان لے، یہ سمجھ لے کہ کسی کا نسب اور خاندان کام نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اس کا اپنا اللہ رب العالمین پر ایمان نہ ہو۔ کوئی شخص کافر رہتے ہوئے اگر کسی بڑے سے بڑے نبی یا ولی کا رشتہ دار ہے تو وہ جنت نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی دونوں کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تھا، آپ کے خاندان اور قبیلے سے تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نص میں بیان کیا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس صورت کا موضوع ہی ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کی سرزنش، ان کو ڈانٹ پھٹکار، اور ان دونوں کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا اس کو بتایا گیا ہے۔ آپ اس صورت میں غور کریں گے، سب سے پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ابو لہب کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا کا اعلان ہے۔ اور سب سے اخیر آیت میں ابو لہب کی بیوی کی سزا کا اعلان ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شروع میں شوہر اور پھر اخیر میں بیوی، پوری صورت میں ایک فیملی کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس سے استنباط کیا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ بیوی کو سزا اس لیے مل رہی ہے کیونکہ وہ غلط کام میں اپنے شوہر کی شریک تھی، اپنے شوہر کی مددگار تھی۔ شوہر کا کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اور یہ بیوی اس کام میں اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں شوہر کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اس کی مددگار اس کی بیوی کے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا معنی ہوا ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اور اس کا ہاتھ خاک آلود ہو گیا۔ پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بددعائیہ کلمات، اور پھر دوسرا والا جو لفظ ہے یہ خبر، کہا گیا کہ ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ اس کے لیے بددعا ہے، وتب، اور ہو بھی گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دے دی کہ ابو لہب کے ساتھ یہ چیز 100% ہونا ہی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اسے نہیں بچایا اور نہ ہی اس کی اولاد نے اس کو بچایا۔ وما کسب، جو اس نے کمایا، اس سے مراد اس کی اولاد ہے، کیونکہ انسان کی کمائی میں سے اس کی خود کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس سے پیغام ملا کہ ابو لہب اللہ کے نبی کا رشتہ دار، وہ بھی رشتے میں چچا ہے، اس کے باوجود نہ اس کو اس کی اولاد کام آ رہی ہے، نہ مال کام آ رہا ہے، اور نہ ہی رشتہ داری کام آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جہنم کی بشارت سنا دی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ ابو لہب ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس کے اندر انگارے ہوں گے، جس کے اندر لپٹیں ہوں گی، جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس کے جہنمی ہونے کا قرآن میں باقاعدہ اللہ نے ججمنٹ دے دیا، اور اس کا آخری فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ کہا قرآن کریم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب زندہ تھا، ابو لہب کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اس کو بھی معلوم ہو رہا ہے کہ میرے بارے میں قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی جس میں میرا جہنمی ہونا بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے۔
اب قرآن کریم سچا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اگر ابو لہب دکھاوے کے طور پر ہی کہہ دیتا قرآن تمہارا جھوٹا ہے، میں کلمہ ابھی پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن کی یہ آیت، یہ سورت جھوٹی ہو جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنمی ہونے کا ڈکلیئر کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جاتے. لیکن قرآن کریم اللہ کی جانب سے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی تھی. ابو لہب کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملی، اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملی، نہ ظاہری طور سے اور نہ ہی باطنی طور سے، یعنی وہ کسی بھی طریقے سے کلمہ پڑھ ہی نہیں سکا. ورنہ کتنا آسان تھا ابو لہب کے لیے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. قرآن کہہ رہا کہ ایمان نہیں لائے گا، یہ کہتا میں لا رہا ہوں ابھی، اور ایمان قبول کر لیتا، کلمہ پڑھ لیتا، قرآن جھوٹا ہو جاتا، لیکن نہیں کر سکا. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی هذه السورۃ دلیل علی النبوہ، اس سورت کے اندر دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا سیصلی نارا ذات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میاں بیوی دونوں کی شقاوت اور بدبختی اور ایمان نہ لانے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں نہ تو ظاہری طور سے ایمان لائیں گے، نہ باطنی طور سے، نہ تو اعلانیہ اور نہ ہی چھپ کے ایمان لائیں گے. فکان ھذا من اقوى الادلۃ الباہرہ علی النبوۃ الظاہرہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے نبی ہونے کی سب سے مضبوط ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ابو لہب کی بیوی بھی جو ایندھن کو اٹھا اٹھا کر لانے والی ہے، ڈھونے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، ان دونوں آیتوں کے اندر ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا تذکرہ کیا گیا. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی نبی کو ستانے میں، یعنی شوہر کی جو سوچ تھی کہ ایمان نہیں لانا ہے اور اس کی دعوت کو روکنا ہے، وہی سوچ بیوی کی بھی تھی. اسی لیے سوچ ایک ہونے کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کی پوری مدد کر رہی تھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابو لہب کی بیوی کے پس منظر میں کہتے ہیں فیہ عبرۃ لکل متعاونین علی الاثم او علی اثم ما او عدوان ما. ابو لہب کی بیوی کے اس انجام سے ہر اس شخص کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو غلط کاموں میں کسی کو سپورٹ کرتا ہے، جو کسی بھی گناہ کے اندر، کسی بھی دشمنی میں کسی کو سپورٹ کرتا ہے، اسے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو جس طرح سے آپ مجرم ہیں، اسی طرح سے جب کسی جرم کے سپورٹ میں اترتے ہیں تب بھی آپ مجرم ہوتے ہیں. کیونکہ ابو لہب کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اللہ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جو ایندھن ڈھونے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی رسیاں ڈالی جائیں گی، یعنی اس کو بھی جہنم کے اندر جانا ہے. تو یہ سورت المسد ہے. اس سورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اور آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کو جواب دیا. کیونکہ ابو لہب نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی تو اللہ رب العالمین نے گویا اپنے نبی کی طرف سے جواب دیا ہے، اور یہ قیامت تک قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس میں ہمارے نبی کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی.